جی، ابو داؤد کی پیش کردہ حدیث کی جرح جو میں نے پیچھے بات کی، اس کا اعتراض پھر کھڑا کر دیا گیا۔ اعتراض نمبر 3 کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کردہ حدیث برا بن عازب سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد نہیں اٹھائے۔ اس حدیث میں یزید ابن ابی زیاد ہیں۔ جی ہاں، اس حدیث میں یزید ابن ابی زیاد ہیں جن کو آخری عمر میں بھول کی بیماری ہوگی۔ انہوں نے بڑھاپے میں فرمایا ثم لا یعود، ورنہ اصل حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ بات کرتے، لو جی یہ جرح مفصل حاضر ہے، اب یہ حدیث یقیناً ضعیف ہے جو قابل عمل نہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا جی جرح مفصل نہیں ہے، تو اب اس میں جرح مفصل آ گئی ہے، تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے جو قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے جوابات سنیے مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب عطا فرمایا، بڑا ہی نفیس اور بڑا ہی کمال درجے کے جواب ہے۔ نمبر 1 کہ یزید ابن ابی زیاد ابو داؤد کی روایت میں تو موجود ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد میں نہیں، تو یہ اسناد ابو داؤد کو ضعیف ہو کر ملی، مگر امام اعظم ابو حنیفہ کو صحیح ہو کر ملی۔ ابو داؤد کا ضعف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مضر کیوں ہوگا؟ یعنی کہ امام پاک تو پہلے کے ہیں، ان تک جب یہ حدیث ملی ہے تو اس میں سند کے طور پر یہ بندہ موجود ہی نہیں ہے، یزید ابن ابی زیاد یہ موجود ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بہت ساری حدیث اسنادوں سے مروی ہے، سب میں یزید ابن ابی زیاد موجود نہیں۔ اگر یہ اسناد ضعیف ہیں تو باقی سندیں کیوں ضعیف ہوں گی؟ تیسری بات، امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو حسن فرمایا اور بہت صحابہ کا اس پر عمل بیان کیا۔ آپ کی نظر ابو داؤد کی ضعیف کہنے پر تو گئی، آپ لوگوں کی امام ابو داؤد کی حدیث کے ضعیف کہنے پر تو گئی، مگر امام ترمذی کے حسن فرمانے پر نہ گئی۔ اسی حدیث کو امام ترمذی نے حسن فرمایا، اس پر نہیں گئی، اور نہ صحابہ کرام پر عمل پر گئی۔ چوتھی بات، اگر یہ حدیث اس حدیث کی ساری اسناد بھی ضعیف ہوں تب بھی سب ضعیف اسنادیں مل کر کبھی ہو جائیں گی، جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ جب ضعیف حدیث کو بار بار روایت کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ جرح ہے۔ 5ویں نمبر پہ یہ کہ عام علماء، اولیاء، جمہور ملت اسلامیہ کا رفع یدین نہ کرنے پر عمل رہا اور ہے، اس سے بھی یہ حدیث کبھی ہو جاتی ہے، سوائے مٹھی بھر چند غیر مقلدوں کے، سب ہی اس پر عامل ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ کی 1.5 آدمیوں کی جماعت تو حق پر، مگر عام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر۔ خیال رہے کہ دنیا میں 95% مسلمان حنفی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، 5% مذاہب دیگر مذاہب ہیں۔ اس اندازے کی صحت حرمین طیبین جا کر معلوم ہوتی ہے، جہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ بیچارے غیر مقلد تو شمار میں نہیں، یہ شاید 1000 میں 1 ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مارا المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسنا، جسے عامت المومنین اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑی جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں جائے گا، الگ جائے گا۔ خیال رہے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سب ایک گروہ ہیں، عقائد سب کے ایک ہیں، سب مقلد ہیں۔ غیر مقلد مٹھی بھر جماعت مسلمانوں سے عقائد میں بھی علیحدہ ہے، اعمال میں بھی جدا گانا ہے، لہٰذا احناف کی کوئی حدیث ضعیف ہو سکتی ہی نہیں۔ امت کے عمل سے کبھی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ
اس بات کو، یہی میرا مسلک ہے، یہی میری پہچان ہے۔ میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنفی ہوں، میں ہوں مقلد، لیکن جو غیر مقلد ہے وہ تھوڑے سے ہیں، غیر مقلد تھوڑے سے ہیں۔ تو ان غیر مقلد جو کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں صرف مسلمان، میں تو صرف مسلمان، یہ صرف مسلمان کب آیا؟ 2008 میں آیا۔ میں تو صرف مسلمان ہوں، یہ 2008 میں آیا، صرف مسلمان کہنے والا۔ اب جو فتنہ ہے صرف مسلمانوں والا، یہ 2008 میں آیا۔ وہ ہے مرزا جہلمی، 5 نمازیں 5 طریقے۔